پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید سر. ایک طرف تو آپ کی حکومت کا بیانیہ اور وزیر اعلیٰ جب رہے ہیں شہباز شریف صاحب پنجاب میں، تو ہمیشہ انہوں نے کہا کہ پروفیشنلز کو جن کی ایکسپرٹیز ریلیونٹ فیلڈ میں ہیں ان لوگوں کو انگیج کیا جائے، اور اب بھی شاید آپ کرنے جا رہے ہیں. بٹ سر ایف بی آر کے چیئرمین ڈی ایم جی گروپ کے آفیسر ہیں سر، ان کا تو ٹیکس کی کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے، بلکہ ان کے بارے میں تو پچھلے دنوں جو خبر آئی تھی کہ جب گویا کہ پاور سیکٹر کے اندر اوور بلنگ کی کہ 244 ارب روپے کی، تو سر اس وقت وہی فیڈرل سیکٹری تھے اس وقت. دیکھیے جی آپ جانتے ہیں تو سر وہاں تو کم از کم چیزوں کو دیکھیں نا، شاید یہ بھی پرابلم ایک ہو کہ ان کو ایکسپرٹیز نہیں ہے، لہٰذا ایشوز کو نہ سمجھ پا رہے ہیں، ایڈریس کر پا رہے ہیں. دیکھیے میں بلکہ الٹا کہوں گا، جب بھی میں آپ کو ایف بی آر کی پرفارمنس بتا رہا ہوں، پرائم منسٹر صاحب نے خود یہ ٹاسک چیئرمین ایف بی آر کو پچھلے سال دیا تھا، اور پچھلے ایک سال کی جو میں نے آپ کو پرفارمنس دی ہے اس کے اندر امپلیمنٹیشن بالکل چیئرمین ایف بی آر ہیز بین ڈرائیونگ دیٹ امپلیمنٹیشن انڈر دا ڈائریکشنز آف دا پرائم منسٹر اینڈ آبویسلی فائنانس منسٹر صاحب اس کو ساتھ اوورسی کرتے رہے. بٹ چیئرمین ایف بی آر آئی تھنک ان کو ہی اور ان کی ٹیم کو داد جاتی ہے جو ریفارمز ابھی تک وہاں پر آئے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم نے آٹونومس ٹیکس گروتھ اچیو کی ہے، جس کے نتیجے میں وہ ایف بی آر کے ٹرانسفارمیشن کے اور ایف بی آر کے ریفارمز کے وہ عملی طور پر امپلیمنٹیشن کا آغاز ہو گیا، اور کچھ کے ایفیکٹس بھی آ گئے ہیں جو پرائم منسٹر صاحب ہر ہفتے ہدایت دیتے ہیں. اس میں لنگڑیال صاحب کا کافی کردار ہے، ان کے ساتھ جتنی بھی ٹیم موجود ہے اس کے اندر سارے ایف بی آر کے پرانے افسران ہیں who have the institutional knowledge, who have the technical knowledge. I think چیئرمین صاحب وہاں پر ان ریفارمز کو بڑے اچھے طریقے سے ڈرائیو کریں. اور ساتھ ہی ساتھ اب ہم نے پرال کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جو کہ آپ جانتے ہیں جو کہ ایک ٹیکنالوجیکل ایسپیکٹ ہے، ہب ہے جہاں سے آپ کا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ ٹیکس کی ادائیگی اور ٹیکس پیئرز جہاں پر جاتے ہیں. تو اب پرال کی ٹرانسفارمیشن کے لیے بھی، امپروومنٹ کے لیے بھی ایک نیا بورڈ بنایا گیا ہے. اس میں سلمان اختر صاحب ہیں، از اے ویری اسٹیم پروفیشنل، ان کو لایا گیا ہے، اور وہاں پر بھی کمپلیٹ اوور ہال کیا جا رہا ہے تاکہ پروفیشنل لوگ لائے جائیں. دیکھیں آپ جانتے ہیں شرازی صاحب کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا ہمیشہ ان کی شناختی ڈلیوری رہی ہے، اور میرٹ کی بنیاد پر صحیح لوگوں کو صحیح جگہ پر ٹیم پہ پلیس کرنا رہی ہے. تو ایف بی آر میں بھی میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ یہی کیا گیا ہے، اور اسی کی وجہ سے نتائج آ رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی آئیں گے. لیکن لیکیجز کا پتہ چلا ہے کہاں ہو ری ہے، کہاں جی دیکھیے بالکل ساتھ ساتھ شناخت ہو رہی ہے، کیونکہ ایکسپرٹس تو کرتے رہتے بٹ حکومت نہیں. جی دیکھیے میں آپ سے پھر سے کہوں گا، لیکیجز کی شناخت آئیڈینٹیفیکیشن میں اور اس کے ریڈریسل میں پچھلے سال پہ عملی طور پر ہم نے ایک پرفارمنس دکھائی ہے. تو ہی آئی ایم ایف نے پہلی دفعہ اس سال انفورسمنٹ کی مد میں 390 ارب روپے تک کے قریب ٹیکس ٹارگٹ میں صرف انفورسمنٹ کے فگرز مانے ہیں، جو تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا. تو یہ پرفارمنس کی بنیاد پر یہ ہوا ہے، اور اس کو انشاءاللہ ہم آگے پھر سے اس سال پرفارم کریں گے. بطور وزیر خزانہ مملکت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی کتنے ارب کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیکیجز ہو رہی ہیں، کہ ایسٹیمیٹ کیا ہے ویسے؟ دیکھیے اب آپ میرے خیال سے میں لیکیجز تو نہیں، میں کہوں گا کہ ہمارا جو سیلز ٹیکس کا آپ مثال لے لیں گیپ ہے. اگر آپ انڈیا کا سیلز ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو دیکھیں اور ہمارا دیکھیں تو اس کو اگر معیار بنایا جائے تو میرے خیال سے جی اب 3 ٹریلین روپیز ہمیں اس معیار پر مزید گنجائش ہے کہ ہم سیلز ٹیکس میں کلیکٹ کر سکیں. اس میں دیگر چیزیں ہیں، اس میں مس رپورٹنگ بھی ہے، اس میں انڈر رپورٹنگ بھی ہے، اس میں وہ لوگ ہیں جو سیلز ٹیکس کی ویلیو چین میں یہ بھی نہیں آئے، ان کو سسٹم میں لے کے آنا ہے. اس کے اندر سیلز ٹیکس فراڈ کے بھی مجرم ہیں جو غلط انپٹ ٹیکس کلیم کرتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو ہم ایڈریس کریں. پہلی جو مس رپورٹنگ انڈر رپورٹنگ کو تو آلریڈی ڈیجیٹل انوائسنگ اور پروڈکشن مانیٹرنگ سے کچھ سیکٹرز میں اس کے اندر ہم نے ٹرائی کیا اور اس کے نتائج بھی آئے ہیں، اور ایسے طریقے سے کیا کہ ہراسمنٹ بھی نہ ہو. سیملیسلی ایک ایسا ڈیجیٹل سسٹم امپلوائے کیا گیا ہے، ایکچولی امپلیمنٹ کیا گیا ہے، جس میں انڈسٹری بھی آن بورڈ ہو اور ساتھ ساتھ پروڈکشن مانیٹرنگ کا لائیو ڈیٹا ہو، اور اس سے ٹیکس وصولی بھی بہتر ہو، اور جو ٹیکس پیئنگ کمپنیز ہیں ان کے لیے آسانی بھی ہو. تو اسی طرح کے ہم آگے بھی جی مزید میجرز کریں گے، اور انشاءاللہ یہ توازن رکھیں گے کہ ٹیکس پیئر کے لیے اور بزنسز کے لیے بزنس کرنے میں آسانی بھی ہو، اور جو ہمارے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لا کے اور فیئر ٹیکس جو پیمنٹس کو انشور کرنے کے لیے بھی جو ہم اقدامات اٹھانا چاہتے ہیں وہ بھی اٹھائیں اور یہ بیلنس برقرار رکھے. تو انشاءاللہ آپ یہ آگے اسی طریقے سے نتائج دیکھتے رہیں گے. جی اور کیانی صاحب آپ کلیم تو کر رہے ہیں کہ آپ انفلیشن کو سنگل ڈیجٹ میں لے کے آ گئے 4-4.5 پہ، لیکن اگر ہم سٹیٹس پہ نظر ڈالیں گویا کہ اس جماعت کے بارے میں جس کے بارے میں کہا جاتا تھا پی ٹی آئی کہ بڑا مہنگائی کر دی، اور ہم نے اپنے یہاں پہ ویڈیوز بھی دکھائے ہیں کہ نون لیگ کے لوگ کیسے احتجاج کر رہے ہیں. سر 2022 میں پیٹرول 152 روپے کا تھا، آج ماشاءاللہ 272 کا ہے. ڈیزل 147 کا تھا، آج 284 کا ہے. اسی طرح اگر آپ بڑھتے جائیں تو گیس کی قیمتوں میں تو کہتے ہیں جی کوئی پتہ نہیں کتنے 100% اضافہ ہو چکا ہے. اسی طرح دودھ اس وقت 110 روپے، آج 220 روپے. دہی 120 روپے، آج 240 روپے. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں
کہ بجلی کی قیمتوں میں 200% اضافہ، اور چینی کو صرف دیکھ لیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب 1 روپیہ اس کی قیمت پہ اضافہ ہوتا ہے تو 200-250 ارب روپے لوگوں کی جیبوں سے نکال لیے جاتے ہیں. سر 85 روپے تھی 2021-22 میں، آج 200 روپے پہ بک رہی ہے. تو سر اس وقت تو کہا جاتا تھا کہ چینی چور ہیں، چینی مافیا. وہ مافیا تو لگتا ہے آج بھی موجود ہے سر، بٹ آپ کی حکومت بڑی ہیلپ نظر آ رہی ہے. دیکھیے بینیفیشریز آپ ہیں یا جان بوجھ کے تگڑے لوگ ہیں؟ دیکھیے شرائع صاحب، اس میں 2 باتیں ہیں. سب سے پہلے آ جائیں، جب ہم مہنگائی کی شرح کی بات کرتے ہیں تو مہنگائی کی شرح ان ساری اشیاء کی قیمتوں میں چینجز کا ہی مجموعہ ہوتا ہے. یہ فگرز کہیں اور سے نہیں آتے. یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جب یہ فگرز کیلکولیٹ کرتا ہے، جب ہم کہتے ہیں ہم نے مہنگائی کی شرح قابو کی ہے، تو وہ ان ساری اشیاء کی قیمتوں کو ہی ایک فوڈ باسکٹ آپ کہہ لیں یا باسکٹ آف گڈز جو ہے اس کو دیکھ کے وہ فیصلہ کرتی ہے. تو یہ نمبرز اسی کی عکاسی کرتے ہیں، ان سب اشیاء کے اجتماعی جو نتیجہ ہے اس کی عکاسی کرتا ہے، اور اس میں ہم نے مہنگائی قابو کی ہے. پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں جی جب بھی اتار چڑھاؤ عالمی منڈی میں آتا رہا ہے، مور اور لیس ہم اس کو پاس آن کرتے رہے ہیں. جہاں پر ایک دفعہ مثال کے طور پہ ہم نے پیٹرولیم لیوی رکھی تو بلوچستان کے لیے ایک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے لیے رکھی ہے، اور وہ اس سال آپ کو PSDP میں وہ ریفلیکٹڈ نظر آئے گی. وہ رقم ہم نے جو وعدہ کیا تھا اس حساب سے 200 ارب آپ نے رکھ دیا جی، 100 یا 120 ارب روپے کی وہ رقم ہے جی، وہ آپ کو PSDP میں نظر آئے گی باقاعدہ اس سڑک کے لیے. اسی طرح تو ہم نے اتار چڑھاؤ وہ سارا پاس آن کرتے رہے ہیں. ابھی بھی لگ بھگ جو قیمت آپ کہہ رہے ہیں یہ اتار چڑھاؤ کے بعد تقریباً اسی لیول پہ جس پہ جب ہم حکومت میں آئے تھے تب تھی. اگر آپ بات کریں 2022 کے موازنے کی تو پھر اس کے اندر پھر 2022 کا وہ ایونٹ بھی ڈالیں جب ملک کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیلا گیا تھا. اور آپ یہ جانتے ہیں کیونکہ آپ معیشت سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس وقت معیشت کو نہ سنبھالا ہوتا تو یہ بات یہ 100-150 روپے کی نہ رہتی. یہ یہاں پر وہ پھر قلت ہونی تھی جو کہ سری لنکا میں ہوئی تھی، جہاں پر قیمتیں پیچھے رہ جاتی ہیں، قلت آگے آ جاتی ہے. اس طرف جی چیز ہوتی نہیں ہے کہ خرید پائیں، چیز ہوتی نہیں ہے خرید پائیں. اور یہی حالات PTI اس ٹائم بنا کر گئی تھی، اور اس کی پوری کوشش تھی جس کا ثبوت عوام کے سامنے ہے وہ آڈیو لیکس کے صورت میں، چٹھیوں کی صورت میں، کہ یہ پاکستان کس طرح ڈیفالٹ کر جائے. تو ہم نے اس وقت ملک کی معاشی حالات سنبھالے، پھر مہنگائی کو آہستہ آہستہ قابو کیا، تو آج اس شرح پر لے کے آئے ہیں. تو دیکھیے میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ آج کوئی مشکلات نہیں ہیں، بالکل مشکلات ہیں. کیا حالات اس سے بہت بہتر ہیں جو ہو سکتے تھے جس سے ہم نے بچایا؟ بالکل اس سے بہت بہتر ہیں. کیا آگے مزید بہتری کی گنجائش ہے؟ بالکل ہے، اور اسی کے لیے ہم کوشاں ہیں. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آگے ایکسپورٹ لیڈ اور سسٹینیبل اور انکلوسیو اکنامک گروتھ لے کے آئیں جس سے ہر پاکستانی، ہر طبقہ مستفید ہو، بالخصوص جو آپ کے کمزور طبقات ہیں ان کی زندگی میں بہتری. چیلنجز تو بہت بڑے، لیکن ملک کے اندر کیانی صاحب جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، IMF بھی کہتا ہے کہ اگر سیاسی انتشار برقرار رہتا ہے تو پاکستان کی معیشت کے لیے چیلنجز بڑھیں گے. ایک تو یہ ہے کہ سر جب تک آپ اسٹیبلٹی لے کے نہیں آتے، اور آپ کو ماننا پڑے گا ابھی تک نہیں ہے، تو جتنے بھی کانفرنسز آپ نے کروائی، منرلس ہیں یا باقی اوورسیز سے متعلق انویسٹمنٹ سر کیسے آئے گی اس ملک کے اندر؟ پھر اگین لا اینڈ آرڈر کی صورتحال 2 صوبوں کے اندر جہاں پہ انویسٹمنٹ لانی ہے آپ نے، وہ بلوچستان ہو یا خیر پختونخوا، وہ حالات تو بہتر نہیں ہے سر. تو اس طرح کی توجہ ہے حکومت؟ جی دیکھیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی، اب آپ ہر کسی کی اپنی رائے ہوگی. اب اگر ایک جماعت کا ایک موقف ہی یہ ہو کہ اس نے ایک ڈسٹرکٹیو پاتھ کی طرف جانا ہے ساری کوششوں کے باوجود، میں آپ کو اس سال کی مثالیں دے دیتا ہوں. فلسطین کی آل پارٹیز کانفرنس پہ دعوت دی گئی نہ آنے کے بہانے، مذاکراتی میز پر بیٹھا گیا، اسپیکر صاحب صدارت کر رہے تھے، اس میز سے بھی اٹھ کے وہی جماعت گئی. جعفر ایکسپریس کے حملے کے بعد ان کیمرہ بریفنگس کی قومی اسمبلی میں ہوتی ہے اس پہ آنے سے انکار. پہلگام واقعے کے بعد یا فالس فلیگ کے بعد سیکیورٹی بریفنگ ہوتی ہے اس پہ آنے سے انکار. اور کہا جاتا تھا کہ ہم سیاسی جماعتوں سے نہیں بیٹھیں گے. تو دیکھیے تالی تو 2 ہاتھ سے بچتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک جماعت ایک شخص کی رہائی کا ہی علم اٹھا کر چلتی رہے، بے شک وہ شخص مجرم ہو، دیگر جرائم کا مجرم ہو، اور آپ کہیں کہ ہم کوئی بات نہیں مانیں گے، تو پھر ان کا انتظار نہیں کیا جا سکتا. ہمیں ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم ان چیلنجز کو جس طرح 1.5 سال پچھلے فیس کرتے آئے ہیں اور معاشی سطح پر لوگوں کی توقعات سے بہتری دکھائی ہے، اسی طرح انشاءاللہ اپنا کام جاری رکھیں گے. اگر اپوزیشن کے لوگ اس میں کنسٹرکٹیو کردار ادا کریں گے ہم ویلکم کریں گے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر ابھی اپوزیشن کے ممبرز موجود تھے. 70-80 گھنٹے ہم نے وہاں پر بحث کی بجٹ کے دوران. ان کی بھی جو ان پٹ آئی جہاں پہ کنسٹرکٹیو لگی ہم نے ایڈ بھی کی ان کے ممبران کی. تو جہاں پر اس طرح کا کوئی رول ہوگا ہم بالکل ویلکم کریں گے. مگر اگر آپ کہیں گے کہ بس ایک ضد پکڑ لیں گے بے تکی سی، تو اس پہ تو انتظار نہیں کیا جائے. میں چاہوں گا پروڈیوسر صاحب ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کا وہ شارٹ بھی چلائیں کہ جس میں وہ کمپیریزن کر رہے تھے ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور عمران خان کے کیس کا. ذرا چلائیے پھر چھوٹا سا سوال کر کے تو ہم چاہیں گے کہ پروگرام کو کلوز کریں. Not criticize anything. For example, if I say that Afia Siddiqui is here for decades and going to be God knows till when, so I think I will be unfair.
If your due process of law has resulted in that the action, the same applies to everybody. So there's no exception. If you are a popular political leader, it doesn't give you a license to pick arms, to provoke public, and to go and attack the security of installation of a country. This is nothing but treason. I'm not a judge. کیا صاحب لاسٹلی کچھ تھوڑا سا اس کا مناسب جواب ایک کمپیریزن جو ڈرا کیا اس کو لے کے حکومت آپ کی تنقید بھی ہو رہی تھوڑی سی، تو آپ کو لگتا نہیں؟ دیکھیے اس پہ میرے خیال سے شرائی صاحب ڈار صاحب نے ایک وضاحتی بھی بیان دے دیا ہے، اور آئی تھنک انہوں نے بڑا واضح کیا ہے کہ ہر قسم کی سفارتی اور آپ لیگل جو معاونت ہے وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پہلے بھی حکومت پاکستان فراہم کرتی رہی ہے اور آئندہ بھی ان کی رہائی کے لیے فراہم کرتی رہے گی، تو اس میں تو حکومت کا دو ٹوک موقف ہے جی۔ باقی جو دوسری بات تھی وہ یہی ہو رہی تھی کہ یہاں پر اب کوئی شخص رہائی چاہتا ہے اپنے جرائم کے باوجود، تو ایسا ممکن نہیں ہے، اس ملک کا ایک لیگل نظام ہے۔ اگر آپ بتا دیں، آج مجھے بتا دیں کوئی شخص کے 190 ملین پاؤنڈ جو عوام کے یو کے سے یہاں پر آئے تھے، آپ نے کس بنیاد پر کابینہ کا فورم استعمال کر کے بند لفافوں کے اندر اسی شخص کی جیب میں واپس ڈال دیے جس شخص نے وہاں پر سیٹلمنٹ کی تھی بجائے عوام پر خرچنے کے، تو پھر بے شک رہائی کی بات کریں، مگر یہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں اور جرائم آپ کے سامنے ہیں، تو یہ تو پھر لا آف دا لینڈ ول ٹیک اٹس کورس۔ بہت شکریہ بلاز ارکیانی، وزیر خزانہ ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ ناظرین، یہیں پہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔